سب کا ذکر تو نہیں کر سکتے، ظاہر بات ہے جن کا آج یوم
مکے کے اندر سب سے امیر ترین جو شخص تھا اس کا نام تھا خویلد، جو کاروباری نشو و فراز اتار چڑھاؤ سے واقف تھا، اور کثیر تعداد میں اس کے پاس نوکر نوکرانیاں اونٹ سواریاں موجود تھیں، جو مکے سے قافلے شام کو جاتے اور بصرہ کو جاتے، یہ سلسلہ ان کا تھا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کون تھے؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد گرامی فوت ہو گئے۔ اور عام آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کا اصول ہے، باپ فوت ہوتا ہے تو پیچھے بڑا بیٹا جو ہے، باقی بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ باپ کا سارا نظام، تجارت، بزنس، کاروبار سارا کو سنبھالتا ہے۔ تو حضرت خویلد کا انتقال ہو گیا تو پیچھے ان کا سارا تجارتی جو سفر تھے، اس کا سامان، اس کی سواریاں، اس کے سارے معاملات کنہوں نے سنبھالے؟ خاتون اول حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جی۔ اور حضرت خدیجہ کبریٰ ابھی وہ حضور کے مقام سے واقف نہیں تھی۔ دو بندوں نے مشورہ دیا کہ خدیجہ تمہارے اتنے تجارتی سفر جو ہے وہ قافلے جاتے ہیں ملک شام کو، اور تم نے کوئی نہ کوئی غلام ہو کر بھیجے ہوتے ہیں۔ دو شخص نے انہوں نے مشورہ دیا، ایک حضرت ابو طالب تھے اور دوسرا حضرت خدیجہ کبریٰ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل۔ ان دونوں نے چونکہ حضور کی صداقت، حضور کی ایمانداری اس سے اور اس کے اخلاق سے واقف تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ جہاں اوروں کو تم بھیجتی ہو وہاں آقا علیہ السلام کو بھی ایک دفعہ بھیج کے دیکھ، ادھر مکے سے ملک شام دیکھ۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں غلام بھی بھیجوں گی۔ غلام کا نام کیا ہے؟ میسرہ۔ ساتھ غلام کیا ہوئے؟ آپ چل پڑے، آپ گئے اور جاتے جاتے نا شام سے پہلے ایک شہر آتا ہے بصرہ، اس کے باہر جنگل ہے، اور اس جنگل کا سب سے بڑا درخت ہے۔ اس درخت کے کچھ فاصلے پر ایک عیسائی راہب جس کا نام نستورہ ہے، وہ وہاں اپنی زندگی گزار، یعنی عیسائی عبادت گزار، اپنے مذہب کے مطابق جھونپڑی اس نے لگائی ہے اور اس کے اندر وہ عبادت کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام جاتے جاتے راستے میں پڑاؤ کرتے ہیں اس سب سے جنگل کے بڑے درخت کے نیچے۔ جب سرکار پڑاؤ کرتے ہیں تو نستورہ آگے آ جاتا ہے، میسرہ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو سایہ دار درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اہل حرم سے قریشی شخص ہے۔ کہا اچھا۔ اس کے بعد حضور سے اس کی ملاقات ہوئی نستورہ راہب کی۔ جو ملاقات ہوئی نا، اس نے حضور کے ہاتھ بھی چومے، پاؤں بھی چومے، اور مہر نبوت جو کندھوں میں تھی اس کو بوسہ دے دیا۔ اب وہ جو ساتھ سے غلام میسرہ گیا، وہ بڑی حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک جھونپڑی میں عبادت کرنے والا ہے اور عیسائی ہے، اور وہ کیسے حضور کو پہچانتا ہے، حضور کے ہاتھ بھی چومتا ہے، پاؤں بھی چومتا ہے، مہر نبوت کو بھی بوسہ دیتا ہے، وہ کیسے پہچانتا ہے؟ تو پھر اس نستورہ نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو سامنے بڑا درخت ہے، اس درخت کے نیچے اللہ کے آخری نبی کے سوا اور کوئی آرام نہیں کر سکتا۔ جو جو نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی تھی کہ باقی نبیوں کے پاس ہاتھ میں مہر یا جیب میں مہر ہوتی ہے، کہ کندھوں پر مہر ہوگی، جی ایسے ایسے ان کا حسن جمال ہوگا۔ کہا جو جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا آج وہ بالکل حق سچ ثابت ہوا ہے، وہ یہی آخری نبی اللہ۔ ظاہر بات ہے جو میسرہ تھے وہ سارے کچھ دیکھ رہے تھے۔ اب ان کے شام تک گئے کاروبار کے لیے، تو الحمدللہ پہلے جتنے آج تک بندے گئے سنگل پرافٹ ہوتی تھی
جب سرکار واپس آئے ان کے شام سے، اونٹ مکے میں داخل ہو رہے تھے، میں اپنے گھر کے روشندان سے دیکھ رہی تھی ان کے چہرے کے اوپر نور کی برسات۔ میرے دل میں ایک رغبت پیدا ہوئی کہ میری عمر 40 سال ہو چکی ہے، اس سے پہلے میرے 2 نکاح ہو چکے ہیں اور میں ارادہ ترک کر چکی ہوں، اب میں نے نکاح نہیں کرنا، لیکن یہ جو انسان ہیں ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے محمد ہے۔ اللہ پھر دل میں آیا اب نکاح کرنا ہے، کیونکہ حضور کی پھر صداقت امانت، حضور نے فرمایا یہ اتنا مال تھا، یہ اتنا نفع ہوا ہے جی، تو اللہ نے ڈبل نفع دیا، یہ تم دے، کیونکہ غلام نوکر اور یہ جو ہوتے ہیں نا 100 میں سے 5 یا 1 2 یہ اعتماد والے ہوتے ہیں، جو آپ تو یہاں سارے فیکٹری والے آپ کو پتا ہے کہ کتنے مطلب اچھے ہوتے ہیں، بھی چاہے تو ساری فیکٹری والے اچھے ہو جائیں، چاہے تو کوئی ایک آدھا بندہ جب ڈبل نفع مل جائے، مالک ہے کہ بیچ کے آؤ چیز ڈبل نفع مل جائے تو کہتے ہیں چلو یار سنگل نفع مالک کو دے دوں، باقی اپنے جیب میں ڈالا۔ لیکن حضور کی صداقت، کاروبار بھی بالکل واضح کلیئر کٹ، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں۔ حضرت خدیجہ تو کبریٰ فرماتی ہے کہ میں نے پھر نکاح کا ارادہ کیا، اب دل میں بات آئی کہ بیچ میں کس کو ڈالوں جو پیغام نکاح بھیجے، یہ معاملات کرے، یہ بڑی قابل غور حدیث ہے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ کی ایک عزیزہ تھی بڑی قریبی، جن کا نام ہے نفیسہ طاہرہ۔ نفیسہ طاہرہ، نفیسہ کا معنی ہوتا ہے طاہرہ کا معنی ہوتا ہے نفیسہ جی، اور عرب کنٹری میں جتنے مسلمان ہوتے تھے حضور کے زمانے کے قریب قریب جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اس کا نام رکھتے تھے نفیسہ طاہرہ جی، اور یہ عام خاتون نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ میں ایک حدیث نقل کی ہے، منت اور نظر کے نام میں احکام بیان کیے، آپ نے فرمایا جس مسلمان مرد عورت کی حضور نے فرمایا کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو، وہ نفیسہ طاہرہ کے نام کی منت مان دے، اگرچہ 1 پیسے بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی مشکل کشائی کرے گا جی۔ آپ ذرا غور کریں، جن کی عزیزہ کا یہ مقام ہے، اگر کوئی ان کے نام کی منت مان دے کہ مولا میرا فلاں کام ہو جائے، میں 10 روپے یا 5 روپے یا 100 روپے جو ہے منت مانتا ہوں جی میں دوں گا، اللہ کریم اس کی مشکل کشائی فرما دے۔ کس نام کی برکت سے؟ نفیسہ طاہرہ کے نام کی برکت سے۔ جب ان کی عزیزہ کا یہ مقام ہے تو پھر خاتون اول کا کیا مقام ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگائیں، وہ ہستی جو پورے مکہ میں امیر ترین ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جس وقت کٹھن معاملہ تھا لوگ مجھ پر پتھر برسا رہے تھے، یمن کیا کہتے ہیں طائف نجد حجاز سارے میرے دشمن بن چکے تھے، اس وقت اگر ان ملکوں کی نجد حجاز یمن طائف ان سارے ممالک کی جتنی عورتیں ہیں کسی کو اللہ نے ہمت نہیں دی کہ وہ ایمان قبول کرے، اسلام قبول کرے، سب سے پہلے عورتوں میں سے جو ایمان قبول کرنے والی ہیں اور اسلام لانے والی ہیں، فرمایا وہ خاتون اول حضرت خدیجہ کو، اور جب اللہ اکبر حضرت نفیسہ طاہرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ کبریٰ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، کیا آپ نکاح کریں گے؟ یا اب تک آپ نے نکاح نہیں کیا، ان کی عمر 40 سال ہو گئی، آپ کی عمر 25 سال ہو گئی۔ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آج کل لوگ رشتے دیکھتے ہیں تو عمر کو بڑا فاصلہ ہوتا ہے، ہماری بیٹی کی عمر 19-22 سال ہے، اگلے کی بھی 19-20 ہونی چاہیے جی، یا اس کے قریب قریب ہونی چاہیے، لیکن یہ تصور غلط ہے۔ یہ ایک اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اسلام میں دونوں طرح کی چیزیں ساتھ ہیں، کہیں دولہا بڑا ادھر چھوٹی کہیں اس کے برعکس جی، اصل بنیاد تقویٰ ہے جی، سچائی ہے، امانت داری ہے، ایمانداری ہے، اصل یہ چیزیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امیر ترین تھی، انہوں نے آگے سے یہ نہیں دیکھا کہ آگے مطلب ہستی امیر ترین ہے، لیکن ایک طرف 40 سال عمر کی، حضور کی 25، اور دوسری طرف دیکھیں حضور کی عمر مبارک 55 سال کو ہو گئی، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 9 سال، لیکن پھر بھی نکاح ہو رہا ہے، رشتہ ازدواج سے منسلک ہو رہے۔ معلوم ہوا مسئلہ عمر کا نہیں ہے،
ہم مسلمان اصل تمام لالچ میں آ چکے ہیں، اصل چیز کو ہم نہیں دیکھتے جو سدا رہنے والی ہے، جو سدا کام آنے والی ہے، وہ تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بارگاہ کا معزز مالدار نہیں ہے، امیر ہو یا غریب ہو، اگر میں اس کو تقویٰ پرہیزگاری دے دوں تو وہ میری بارگاہ کا معزز ہے۔ جی اللہ تو یا رسول اللہ آپ نے نکاح نہیں کیا، سرکار نے فرمایا نہیں کیا، یا رسول کیوں نہیں؟ 25 سال عمر میں سرکار نے فرمایا مال و اسباب نہیں، مال و اسباب نہیں۔ اس وجہ سے تو مکے والے جتنے بےمان لوگ تھے نا، انصاف امیر وہ کہتے تھے کہ یہ یتیم بچے کو کیسے نبوت مل گئی، ہم کیسے مانیں، اگر یہ نبی ہیں تو ہمارے لیے چشم جاری کر دیں، ہمارے لیے یہ کر دیں وہ کر دیں۔ وہ ایک اپنا معاشی جو ان کا پریم تھا نا، وہ منصوبہ اس کو سوچتے تھے۔ جی سرکار نے فرمایا میرے پاس تو مال و اسباب نہیں، میں تو اس سے نکاح نہیں کرتا، اب مال دینا ہے، بیوی کو حقوق ادا کرنے وغیرہ۔ سرکار نے فرمایا حالانکہ ایک طرف یہ حالت ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ چاہیں مکے کے پہاڑ میں سونے بھی بنا دوں، جدھر آپ چلے گا سونے کے پہاڑ کے ساتھ چلے گا۔ لیکن سرکار اپنا فقر کو اختیار کرتی، سادگی کی زندگی۔ 11 ازواج تھی، 9 حجرات تھے اور 9 گھر تھے، 4 گھروں کے سامنے مٹی کی 4 دیواری تھی اور باقی تینوں کے آگے مٹی کی بھی 4 دیواری نہیں تھی، اونٹ کی بال کا ٹاٹ بنا ہوا تھا، وہ حضور کے گھر کے آگے پڑتا، اندر بیر اوپر نیچے حضور کا استعمال، اس سادگی سے حضور کی جی۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری حضرت عثمان غنی کے دور میں فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ اوپر کرتا ازواجوں کو رات میں تو میں چھت کو چھو سکتا تھا، اتنا اونچا بھی کوئی نہیں تھا، 10 فٹ کا فاصلہ۔ اس طرح کی حضور کی زندگی۔ تو حضرت نفیسہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اگر ایسی عورت ہو جو مکے کی امیر ترین بھی ہو اور سیرت اور کردار بھی شریفانہ ہو جی، اور مکے کا ہر مرد اور ہر فرد ان کو مانتا ہو، اگر ان کا آپ کے ساتھ نکاح کر لیا جائے اور وہ اس بات کو چاہتے بھی ہوں کہ آپ جیسا نیک سیرت انسان ملے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ سرکار نے فرمایا پھر دین کے لیے کر لیتے ہیں، اگر ایسی خاتون ہے تو پھر دین کے لیے کر لیتے ہیں، آگے معاملات جنگی معاملات کرتے ہیں، آگے فلاں منصوبے ہیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کا نکاح ہو جی۔ دیکھیں آج ہمارے پاکستان میں بالخصوص بڑے جھگڑے ہوتے ہیں برادری بیس پر، بڑے شادی کے بعد۔ اب ایک ہوتا ہے کہ دولہے کو ایک طرف تو والدین اپنی طرف کھینچتے ہیں، بیوی یا کیا کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس کا ایک بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بیٹے کی جب شادی ہو گئی اب اس کا نظام الگ ہو گیا، اس کا گھر الگ، اس کی بیوی الگ۔ یہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے نا کہ بیٹے کی شادی کے بعد اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا ہے، نہ باپ جدا کرنے کے لیے تیار، نہ والدہ جدا کرنے کے لیے تیار، پھر ظاہر بات ہے بیوی ادھر کھینچتی ہے، والدہ ادھر کھینچتی ہے، آگے کو جب ادھر ادھر کھینچیں گے تو ادھر ہو جائے گا، نتیجہ کیا ہے؟ شب زفاف حضرت ابو طالب کی گھر گزاری، حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضور کو پہلا مشورہ یہ دیا یا رسول اللہ یہ آپ کے چچا کا گھر ہے، ہم خامد بیوی ہیں، اگر ہمارا گھر الگ ہو جائے تو کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں خدیجہ تمہارا مشورہ بالکل صحیح ہے، انشاءاللہ میں جلدی کوشش کر کے یہ نظام بناؤں گا۔ 7ویں دن پھر حضور نے الگ اپنا گھر بنایا۔ 9 بیویاں ہیں یا ایک روایت کے مطابق 11 ہیں، ہر ایک کا الگ سسٹم، الگ گھر ہے، الگ رہائش، الگ نظام۔ آج جب ہم سارے اکٹھی کھچڑی ایک جگہ گھر میں پکاتے ہیں، ظاہر بات ہے بیوی خامد بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، ان کے معاملات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نظام زندگی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تھوڑے عرصے کے بعد نہ والدہ کے بلانے کے قابل ہوتے ہیں، نہ بیوی کے بلانے کے قابل ہوتے ہیں، پھر نظام بگڑتا ہے، طلاق تک ہوتے ہیں۔ حضرت کبریٰ کی زندگی دیکھیں نا کیسی ہے، کوئی ماس تقریر سنانا مقصود نہیں ہے، اسلام مقصود ہے جی۔ اور پھر الحمدللہ حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی سرکار کی ذات پر قربانی دی، سب سے بڑی قربانی کہ سب کچھ اپنا مال و منال حضور پر قربانی،
خطاب کیا اور امی جان نے فرمایا خبردار، میری جتنی پونجی تھی تجارتی کاروبار کی سب میں نے ان پر قربان کر دیا، وہ مال میرا نہیں رہا، ان کا رہا ہے، آج کے بعد یہ بات مجھے تم سے سننے میں نہ آئے۔ جی اللہ کریم نے ایسا کرم فرمایا کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور سامنے سے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا تشریف لا رہی ہے، ہاتھ میں سالن والا برتن ہے، جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کبریٰ کو سلام بھیجتا ہے۔ تھوڑا رب جس ہستی کو سلام بھیجے، جبریل امین سلام لے کر آئے، پھر دل میں آئی جب رب سلام بھیجتا ہے، جبریل بے شک تو سارے فرشتوں کا سردار ہے، تو بھی سلام بھیج، یا رسول اللہ میرا بھی سلام اپنے اوپر کو پہنچا۔ اور میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کریم نے حضرت خدیجہ کبریٰ کے لیے جنت میں ایک خوبصورت محل تیار کیا ہے، اور وہ موتیوں کا محل ہے، اس میں کوئی شور و غل نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں آپ کی خدمت کر دو مقبول شو، جو خدمت کرے گا نا ایک دن وہ آئے گا لوگ اس کی خدمت کریں گے۔ جی حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضور کی خدمت میں نوکری میں ساری زندگی گزاری، اللہ کریم نے جنت میں محل بنایا، اور طبرانی کی روایت ہے حضور نے فرمایا جنت کی جنتی انگور جو ہیں میں نے خدیجہ کبریٰ کو کھلائے۔ جی کوئی بدعقیدہ گستاخ جی وہ کہتی ہے کیسے کہ جنت کے انگور، اور حضور نے خدیجہ کبریٰ کو کھلا دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضور نماز پڑھ رہے تھے، ہاتھ بار بار اونچا کرتے ہیں پھر نیچے، پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا عمل آپ کر رہے تھے نماز کے دوران؟ حضور نے فرمایا کہ میرا ہاتھ جنت کے خوشوں تک رب نے پہنچا دیا، پھر میں نے نیچے کر دیا۔ ان کی طاقتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اب تو وہ دور آ گئے کہ اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے، اب وہ عشق رسول چھپا ہوا نہیں چلتا کہ میں بڑا عاشق ہوں جی، میں بڑا عاشق ہوں جی، حضور کا نام آئے صلاۃ اسلام سے جان بچانے کے لیے چل پڑے، یہ کیا عاشق ہے؟ کافر کہیں گے تمہارے پیغمبر کا نام آ رہا ہے، تم ان کے امتی نہیں ہو، سارے بیٹھے تم جا رہے جی، اللہ اکبر۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اللہ کے اتنے انعامات تھے جی، اور پھر دیکھیں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی جتنی اولاد ہے، شہزادے شہزادیاں بیٹے بیٹیاں سب خاتون پر کی بنتے ہیں، سوائے حضرت ابراہیم جو آپ کے بڑے جو ہے نا تکتے جگر تھے۔ جو بھائی پیچھے بیٹھے یا مشکل میں ان سے گزارش ہے اوپر چلے جائیں، اوپر بھی صفیں جو ہیں وہ بچھی ہوئی ہیں، اور ضمن مجھے اعلان بھی یاد آ گیا کہ ہمیں کافی جو ہے وہ دریاؤں کی ضرورت ہے، یہ صفیں ہر سال لاتے ہیں پھر ٹوٹ پھٹ جاتی ہیں، دریوں کی ضرورت ہے۔ کوئی بھائی اگر ماہ رمضان میں یہ صدقہ جاریہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہے تو یہ بڑا بہترین موقع ہے۔ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ماہ رمضان میں سارے کام ہو جائیں، بیگ جو ہے وہ ٹہلیں، وہ بھی جو خالی جگہ پڑی ہے، اب چونکہ وہ پینٹ شروع کرانا تھا لیکن وہ ابھی نہیں کرایا کہ بیگ والا جو حصہ ہے جو ٹہلوں کا جو حصہ رہتا ہے ابھی اس کو ٹہل لگ جائیں، پھر انشاءاللہ جو پینٹ کا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے معاملات ہیں کوشش کریں مسجد میں جو ہے وہ ہماری رونق ہو اور مسجد کو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ بنا لیں۔ ہر بھائی جتنا بھی اس کا ذوق ہے، یہ تو سوچے یار کھانا خدا ہے، میں آتا ہوں جاتا ہوں، کبھی بلوں کی آواز لگ رہی ہے، کبھی کس کی آواز لگ رہی ہے، یہ تو دیکھیں آج تک عیسائیوں نے یہودیوں نے کبھی گرجوں کلیساؤں کے لیے کبھی دوسروں کو کہا یار چندہ تو یہ کام کرنا ہے، مطلب کہ گرجے کا یہ کرنا ہے، کلیسے کا یہ کرنا ہے، یہ واحد ہم مسلمان ہی ہیں، اپنے گھر اعلیٰ بنا لیتے ہیں، اپنی فیکٹریاں اعلیٰ بنا لیتے ہیں، اور اللہ کے گھر کی دیواروں سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ مٹی گر رہی ہوتی ہے اور قرآن کے اوپر مقدس کتابوں کے اوپر وہ پڑھ رہی ہوتی ہے ہمارے مسلمانوں کی۔ جتنے ہم مسلمان بیٹھے آخر تک کیا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے؟ اگر ہر ایک بھائی کہہ دی میں اتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں جی، چند بھائی جو ہیں وہ فیکٹری والے اللہ بہت برکت عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ وہ قربانیاں دیتے ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں جب کوئی بھی نہیں آگے ہوتا تو وہ کہتے ہیں چلو جی اب
مطلب ہے کہ خانہ خدا عزت تو ہم نے رکھنی ہے، وہ بھائی آگے ہو جاتے ہیں، حالانکہ پہلے وہ بڑے کام کرا چکے ہوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں چلو یار یہ کام ہم کرا دیں۔ ماہ رمضان ہے بھائی، جو دولت آپ کی جیب میں ہے، جو دولت آپ کی بینک میں ہے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ نوالتے میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہاری ملکیت میں ہے، وہ پکا ہے، وہ قیامت والے دن دگنا آپ کو اللہ عطا فرمائے جی۔ اس لیے بھائی یہ دیکھیں نا ساری کیا حال بنا ہوا ہے، چھوٹی سی مسجد ہے یہ بھی ہم سے خوبصورت نہیں بن رہی، اور شیرا والے گیٹ جائیں تو ایک بندے نے اتنی بڑی مسجد نبی شریف کے نقشے پر اتنی بڑی مسجد بنا دی، ایک بندے نے ساری بنا، وہ بندہ جیسا کیا اس کا کردار اللہ کے تب جانے جو بھی ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس نے کام کر دیا، کیا پتا ہے کہ اللہ خوش ہو کر اس کو جنتی بنا دی، سمجھ جی۔ حضرت فاروق اعظم وغیرہ صحابہ یہ تو دیکھتے تھے نا کوئی بندہ مسجد میں کام کرا رہا ہے، ہمارے تو مسجد کو روشن کر رہے ہو، اللہ تمہاری قبر کو روشن کرے۔ آج اگر قبر کی روشنی کو ہم سوچیں نا مسلمان، تو پھر بار بار یہ نہ ہو، ہمیں یہ نہ کرنا پڑے بھائی معاونین کی ضرورت ہے، یہاں وہ لکھ کے لگائیں کہ معاونین یہ ہیں اور اتنی ضرورت ہے، ہر دفعہ بل کا مسئلہ بنتا ہے، ہر دفعہ جو ہے وہ کبھی کس کا مسئلہ، سارے ہم مشترکہ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کر کے فکر کوئی نہیں کرتے کہ یہ چیز چل رہی ہے یار اس کا بھی کوئی پیچھے ہوگا آگے، چونکہ یہ سلسلہ تو ہے نہیں، مصر والا کے مسجدیں اور مدارس جو ہیں دلوں سے فارغ و مستثنیٰ، یہ تو جو بھی ہیں سب نے دینے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھائی تعاون کرتے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ کیا مسلمانی ہے مسجد کے اندر، مسجدوں گھروں کو چلایا جا رہا ہے، این سو نور بھی جماعت کے تحت چلایا جا رہا ہے، کیا ہماری مسلمانی رہ گئی ہے مسلمانوں کی؟ اس وجہ سے تو ہم زوال کا شکار ہیں، اس وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہے۔ جس دن سچا مسجد سے پیار کریں گے، حضور نے فرمایا مسجد میں دن کا پڑھا ہوتا ہے، بندہ دن کا اٹھاتا ہے، اللہ اس کو بہت ثواب اور بہت مسئلہ بناتا ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ دن کا پڑھا دن کا ہی اٹھا لیں، کیا پتہ ہے نماز نہیں وہ ہماری مقصد کا ذریعہ بن جائے، اللہ کا گھر ہے اس سے ہم پیار کریں۔ ویسا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر صاحب کی ڈیوٹی ہے، نیب صاحب کی ڈیوٹی ہے، ہم نماز پڑھی اور گئے، کبھی نہیں پوچھا جی کہ مسجد کا کیا حال ہے، چلو مجھے نہ پوچھو، بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم کہتے ہو پیچھے سے امام کے، کبھی نہیں پوچھا نہ پوچھو، مجھے اس کی نہیں پرواہ، لیکن اللہ کے گھر کا کام کرنا چاہیے، اللہ کے گھر کا جو نظام ہے اس کے لیے تو اتحاد ہونا چاہیے سب کا، ایک کا منہ ادھر دوسرے کا ادھر نہیں ہونا چاہیے، نماز بھی ادھر پڑھے ہو، کوئی تعاون کا نام نہ ہو، کیا ہمارے مسلمان ہر بھائی چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہے، یار میں اتنا کام کرا سکتا ہوں، چلو جی میرے ذمہ یہ بلب ہے میں لگوا دیتا ہوں، چلو میرے ذمہ یہ چھوٹا سا کام اتنا میں کر سکتا ہوں، یہ کر، ہر مسلمان اپنے جذبے کا اظہار کرے گا، جس دن ہر مسلمان جذبے کا اظہار کرے گا انشاءاللہ کافروں کو بھی پتہ ہوگا، اب مسلمانوں کی مسجدوں سے مٹی نہیں گر رہی، مسلمان جیسے ان کا ایمان مضبوط ہو گیا ہے انہوں نے اللہ کے گھروں کو بھی خوبصورت بنا دیا جی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جب آئے گی نا ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کے چلی جائے گی ادھر ادھر، لیکن مسجد جیسی خوبصورت بنائی ہوگی قیامت والے کسی خوبصورتی سے مسجد کو اٹھا دیا، ایک ایک مسجد کا ذرہ بھی نہیں ٹوٹے گا، جیسے ہوگی ایسے اٹھا دیا جی۔ تو بہرحال پھر آخر وہ وقت آیا کہ امی جان جو ہے 65 سال کی عمر میں، جس وقت نکاح ہوا تھا حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی، 25 سال حضور کی صحبت میں رہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر 65 سال کی عمر میں آپ اللہ کو پیاری ہوئی، اور چونکہ اس وقت جنازے کا آرڈر نہیں آیا تھا حضور نے نماز جنازہ جو ہے نہیں پڑھائی، لیکن اتنا اعزاز کیا کم ہے کہ حضور خود قبر کے اندر اترے اور خود حضور نے ان کو قبر کے اندر جی اللہ اکبر۔ اور آپ اندازہ لگائیں حضور جب وہ دنیا سے چلی گئی تو حضور نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، غم والا سال جی۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کے قدم قدم شانہ بشانہ حضور کی وہ معاونت کرتی تھی، اس لیے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا نا کہ میری بیوی دین کے کاموں میں میری معاونہ نہیں بن سکتی، لیکن جو آخری نبی تشریف لائیں گے ان کی بیوی دین کے کاموں میں معاون، اور وہ کون ہیں؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور نے ایسا بھی وہ موقع آیا کہ اسی جنت المالا کے قبرستان میں حضور نے مطلب ہے کہ اپنے بیٹوں کو دفنایا، لیکن ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت عبداللہ کو دفنا کے حضور آئے، حضرت امی جان گھر میں رو رہی تھی، حضور نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ چھاتی میں دودھ ہے لیکن اب
مشکات کی شرح میں کہا محدث اللہ قاری نے جو بھائی کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے اوپر تشریف لے جائیں، اوپر انتظامات ہو چکے ہیں. جو بھائی سامنے کھڑے ہیں ٹوٹیوں کا کہنے تک ان سے گزارش ہے اوپر صفیں بچ چکی ہیں، اوپر تشریف لے جائیں. جی تو چھوٹا بچہ تو صاحب کے ساتھ لے کے آتے تھے. ایک دفعہ نہیں آیا تو حضور نے پوچھا وہ تمہارا چھوٹا بچہ کدھر گیا؟ آج وہ میری درگاہ میں نہیں آیا. یا رسول اللہ رو کے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا. سرکار نے فرمایا صبر سے کام لو. میری امت کے یہ چھوٹے بچے ہیں نا، قیامت والے دن کو ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں. وہ کہیں گے ہم اس وقت تک مولا تیری جنت میں نہیں جاتے جب تک ہمارے ماں باپ جنت میں نہیں پہنچے. جی حضور کے شہزادے بچپن میں فوت ہو گئے کیونکہ حضور نے فرمایا کانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں. پہلے ہر نبی کی اولاد میں نبوت منتقل ہوتی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں تو یوسف علیہ السلام نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں تو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نبی ہیں. جی لیکن حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جب حضرت فاروق اعظم حضرت کو تصدیق فرماتے ہیں کہ مطلب ہے حضور فرماتے ہیں کہ دونوں میرے دنیا کی زمین کے وزیر ہیں، جب وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہے اور حضور کے سارے شہزادوں کو اللہ بچپن میں جو عذاب مفارقت دے رہا ہے اس لیے کہ حضور نے جو فرما دیا کہ وہ نبوت مجھ پر ختم ہے، میرے بعد کوئی نبی. بولو بھائی اور شک ہے کہ نہ بولو بھائی انہیں کو شک رہ گیا کتنا کچھ ہو گیا اس وقت پہ. جی حضور نے فرمایا نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے، میرے بعد کوئی نبی کوئی نبی نہ مسلمہ نہ کوئی اور قادیانی نہ کوئی اور مرزا ہے، کوئی نبی حضور آخری نبی. کوئی کندھوں پہ نبوت کی مہر دکھائے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے سب سے پہلے اس کے کندھے چیک کرو بھائی تو نبی ہے دکھا مہر نبوت تیری کدھر. جھوٹے دعوے کرتا ہے. حضور نے فرمایا سلاسون دجال میں کذاب. فرمایا 30 جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن ان میں ایک بھی نبی نہیں ہوگا، سارے دجال. دجال کا معنی سب سے بڑا فراڈی، سب سے بڑا کافر. جی تو اس لیے اللہ نے حضور کی ساری اولاد جو ہے وہ بچپن میں بیٹے جتنے آپ کے تھے بچپن میں ان کو جو ہے دعوت مفارقت انہوں نے دے دی. اور حضرت ابراہیم جو سب سے بڑے تھے وہ ایک ماریہ کیا کے شکل سے ہوئے جو سکندریہ بادشاہ کی اور قبطیوں کی جو ہے وہ شہزادی تھی. وہ حضور کے کام ہے. اللہ کریم جو ہے حضرت خاتون اول کے لفظ کی بڑی اس ملک میں توہین ہوتی ہے. جو بادشاہ آتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ خاتون اول کا نام لگا لیتا ہے. خاتون اول اور کوئی نہیں ہے قیامت تک. خاتون اول اگر ہیں فقط حضرت سب سے پہلے اسلام لانے والی، سب سے پہلے عورتوں میں حضور پر قربانیاں دینے والی اور سب سے زیادہ مال اسلام پر قربان کرنے والی. جی اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو جو ہے وہ بلند فرمائے.